یہ ممبر اہل بیت کا ہے، یہ ممبر رسول خدا کا ہے، اس کے بعد اس کے وارث علی ہیں اور آج اس کے وارث مہدی ہیں، اور اس کے اوپر بیٹھنے کا حق ان کے در کے نوکروں کے پاس ان کا عطا کردہ ہے۔ اور یہ کس نے دیا؟ یہ امام صادق نے دیا۔ امام صادق علیہ السلام نے خود بعد کربلا، ظاہر بعد کربلا آپ خاص طور پہ خطباء کو، ذاکرین کو بلاتے تھے اور ممبر آپ نے گھر میں بنایا ہوا تھا اور ان کو حکم دیتے تھے کہ ممبر پر بیٹھو اور میرے دادا حسین کے مسائل بیان کرو۔ تو نوکروں کے پاس یہ اجازت ہے، لیکن یہ ممبر اصل میں کس کا ہے؟ یہ امام مہدی کا ہے۔ اب اگر کوئی یہاں آ کر اس ممبر سے اپنی طرف لوگوں کو بلائے اور اس کی گفتگو کے اندر سیرت محمد و آل محمد نہ ہو یا قرآن موجود نہ ہو یا اس کے لیے عقلی دلائل نہ ہو، تو پھر وہ اپنی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کی بات کو غور سے سن رہے ہو اور اس کی بات قرآن اور ہمارے فرامین اور ہماری سیرت کے مطابق نہیں ہے تو تم اللہ کی نہیں بلکہ اس شخص کی عبادت کر رہے ہو۔ اس لیے جو بھی ممبر پر بیٹھے، اگر یہ ایسا نہیں ہے، اب الحمدللہ آپ سب مومنین تشریف فرما ہیں، اچھی خاصی تعداد 100 سے زیادہ نظر آ رہی ہے، لیکن ہم کیوں احتیاط کرتے ہیں کہ جب کسی کو ہم نماز کے لیے کھڑا کرتے ہوں اس سے 10 گنا زیادہ متقی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کو ایک انسٹیٹیوشن نے جو کہ ائمہ اہل بیت کا نوکر انسٹیٹیوشن ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی تمہارے پاس اجازت ہے، تم نے ظاہری چیزیں سیکھ لی ہیں، دل کا حال تو خدا ہی جانتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آگے جو مولانا احمد عباس صاحب کھڑے ہوں، پیچھے کھڑے ہونے والا ایک سے ایک مومن متقی اور پرہیزگار موجود ہو، لیکن اگر اختیار دیا آپ ہر کسی کو کیوں نہیں مصلی پہ کھڑا کرتے؟ نہیں کرتے نا؟ تو آگے جان ممبر کا کوئی اصول ہے کہ نہیں ہے؟ ممبر کا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ممبر پہ آپ کسی کو بٹھا دیں گے، ممبر سے اس سے زیادہ خطرناک یہاں پر ہے، اس لیے کہ نماز اگر کسی نے غلط بھی پڑھا دی وہ غلط پڑھانے والے کا نقصان ہے، لیکن پیچھے والی کی نماز شرعی نماز ہو گئی ہے۔ لیکن اگر ممبر پہ بیٹھنے والا آ کر کسی کے عقائد کو، آئیڈیالوجی کو اگر تبدیل کرتا ہے تو اس نے ایک پوری ملت اور قوم کو مار کے رکھ دیا۔ لیکن اگر ممبر پہ بیٹھنے والا آ کر کسی کے عقائد کو، آئیڈیالوجی کو اگر تبدیل کرتا ہے تو اس نے ایک پوری ملت اور قوم کو مار کے رکھ دیا۔ اتنی زیادہ vulnerability ہے خاص طور پر ہمارے انڈو پاک کے اندر۔ آگے جان میں پھر کہوں گا، محبت حسین کے اوپر شیعوں کی اجارہ داری نہیں ہے، ہر کسی کو حق حاصل ہے، لیکن حسینیہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حسینیہ کی عظمت مسجد سے کم ہے۔ سمجھیے گا اس بات کو، حسینیہ کی امام بارگاہ کی عظمت مسجد سے کم نہیں ہے، برابر ہے، بلکہ ہم آغا سیستانی کا فتویٰ ہے کہ اگر آپ ایک ایسی بلڈنگ لیں کہ اس کو آپ نے لیا اس نیت سے ہے کہ اس کے اندر ہم حسینیہ بنائیں گے، اس کو آپ ایسے ہی نہیں بیچ سکتے جیسے مسجد کو نہیں بیچ سکتے۔ وہ جب تک نہیں پتا تو نہیں پتا، 4-5 دیس کی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، جب ایک مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ اگر جان حسینیہ، حسین کی قربانی اصل میں کیا ہے؟ اگر نعوذ باللہ، پہلے بات کو سنیے گا، اگر حسین علیہ السلام کی قربانی فقط حسین کی اپنی ذات کے لیے ہے تو انتہائی معذرت کے ساتھ نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ، پھر اس کی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن حسین نے ایک ایک قربانی جو دی ہے وہ فقط اور فقط دین کی سربلندی کے لیے دی۔ حسین کی بہن وہ بہن ہے جب رات کو جایا کرتی تھی اپنے نانا کے روضے کے اوپر، ایک طرف حسن مجتبیٰ جیسا معصوم امام، ایک طرف حسین شہید کربلا جیسا معصوم امام، اور آگے چلنے والے خود امیر المومنین ہوتے تھے، چراغوں کو کھل کر دیا جاتا تھا، لیکن اس دین کے بچاؤ اور اس دین کی نصرت کے لیے وہ بی بی 36 شہروں کے اندر پھرائی گئی۔ اگر جب دشمن ہمیں نہ بے وقوف بنائے، جس کے دل کے اندر بھی قبر حسین ہے وہ دل کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، انشاءاللہ نہیں جائے گا۔ لیکن آگے میں تو کہتا ہوں حسین میرا ہے، مزہ جب حسین کہے کہ تو میرا ہے۔ جو قیمتی چیزیں اللہ نے آپ کو عنایت کی ہیں، آگے جان ایک جملہ لکھا ہوا تھا وہاں پر جب میں اشرف پڑھنے گیا تھا فرینکفورٹ کے اندر، ان کا یہ دونوں حال ملا کے ایک حال انہوں نے ایک شادی حال لیا ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا حال تھا ان کا، اس سے تھوڑا لمبائی میں زیادہ تھا، جہاں آپ نے یا غازی عباس علمدار لکھا ہے، اس طرح سے وہاں پہ ایک جملہ، برائے مہربانی جملے کو سنیے گا اور سمجھیے گا، اس کے اوپر ایک جملہ لکھا تھا اردو زبان میں اور بڑا بڑا لکھا تھا، وہ دور سے تقریباً 200 فٹ 300 فٹ دور سے نظر آ رہا تھا وہ جملہ لکھا۔ کیا جملہ تھا؟ جملہ سخت ہے، برائے مہربانی سنیے گا اور سمجھیے گا۔ حسین پیر نہیں ہے، حسین کے نقش قدم پہ چل کر لوگ پیر بنتے ہیں۔ ان کا قیاس آپ عام لوگوں پر نہ کریں۔ ادھر آگے وہ جملہ کیا لکھا تھا؟ اسلام کو اللہ نے اتنی عظمت بخشی ہے کہ اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے حسین جیسا عظیم نمائندہ قربان کر دیا اسلام پر۔ اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے حسین جیسا عظیم نمائندہ قربان کر دیا اسلام پر۔